بعض دوست بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں میں جلن رہتی ہے۔ کل ایک دوست آیا، وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ ہر وقت جلن ان میں محسوس ہوتی رہتی ہے اور بعض دفعہ سن ہو جاتے ہیں، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تکلیف گرمی کی زیادتی سے ہوتی ہے۔ حالانکہ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو سردیوں میں بھی ان کے ہاتھ پاؤں جلتے رہتے ہیں۔ سخت سردیوں میں بھی وہ اپنے پاؤں بستر کے اندر نہیں کر سکتے اور ان کو جلن محسوس ہوتی رہتی ہے، لیکن غلط فہمی سے وہ اس کو گرمی کی بیماری سمجھ کر اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو جلن ہو رہی ہے یہ گرمی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو سینے میں جلن ہوتی ہے تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر گرمی ہے، بہت زیادہ حرارت ہو گئی ہے، اور وہ ٹھنڈی چیزیں اور استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اس طرح کی جلن کہیں ہو، چاہے سینے میں ہو، چاہے جو ہے ہاتھ پاؤں ان میں جلن ہو رہی ہو، یہ گرمی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ بیماری سردی کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں جلن کی، خاص طور پر کہ آپ کا خون، اس کی گردش وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ آپ کا خون گاڑھا ہو چکا ہے یا خون کم ہو چکا ہے۔ خون گاڑھا ہو جائے تو اس کی روانگی جو ہے، اس کی گردش جو ہے، اس کی سپلائی وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو جب خون آپ کے دور کے اعضاء میں نہیں پہنچتا یا پہنچتا ہے لیکن وہ واپسی نہیں کرتا، جو خون آپ کا باڈی کے اندر جاتا ہے وہ آکسیجن لے کر جاتا ہے، اور وہ آکسیجن وہاں چھوڑ کر پھر کاربن لے کر وہاں سے واپس آتا ہے۔ اگر تو یہ دوران خون کا سلسلہ ایک اعتدال کے ساتھ چلتا رہے تو انسان صحت مند ہے، لیکن جب اس دوران خون میں کہیں بگاڑ اور خرابی پیدا ہو جائے کسی وجہ سے، اور عام طور پر یہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کا گلینڈز کا سسٹم وہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اپنا مسلسل عمل نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ آپ کی تمام جسم کے اندر قدرت نے شریانوں کے اینڈ پر گلینڈز اور غدود پیدا کیے ہیں جو وہاں آکسیجن کو چھوڑتے بھی ہیں، اور جو آکسیجن کے بغیر خون ہوتا ہے، کاربن والا ہوتا ہے، اس کو جذب کرتے ہیں، اور جذب کر کے شریانوں میں منتقل کر کے پھر واپس پھیپھڑوں میں آتا ہے، آکسیجن لینے کے لیے وہ خون آتا ہے۔ تو جب یہ گلینڈز کا نظام اپنا پراپر عمل نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے نتیجے میں پھر وہاں کیا ہوتا ہے، خون رک جاتا ہے، اس کو گویا کہ اس حصے کو غذا نہیں مل رہی۔ یوں سمجھیں جیسے بچے کو غذا نہیں مل رہی ہوتی تو وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے، جی بچہ معصوم ہے، اس کو دودھ نہ ملے تو وہ روئے گا، یہ اس کے لیے۔ اسی طرح جسم کے اعضاء بچی کی مانند ہیں، جب ان کی غذا ان کو پراپر نہیں مل رہی ہوتی تو وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں۔ ان کا چیخنا چلانا کیا ہے، جلن پیدا ہو رہی ہے، وہاں درد ہو رہی ہے۔ تو اس کا علاج میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ اپنے جسم کے اندر قدرتی حرارت پیدا کریں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں بھی بعض لوگ، ان کے لیے گرمی برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، بس معمول کا موسم بھی ہو تو فوراً پنکھا چلائیں گے یا انتہائی ٹھنڈے مشروب پئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم میں پہلی ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی ٹھنڈک بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی خشکی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ باڈی میں خشکی کی وجہ سے ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، خشک زمین پانی طلب کرتی ہے۔ جتنی باڈی میں خشکی ہوگی اتنی ہی کیا ہے، آپ کے اندر پانی کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی، اور جتنی حرارت ہوتی ہے باڈی کے اندر اتنی پیاس کی کمی ہوتی ہے۔ تو بہر صورت اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ایک تو پانی گرم کریں، گرم پانی کر کے مثلاً 1 لوٹا پانی لیں، اس میں 3 چمچ نمک کی ڈالیں اور اس کو ابالیں اچھی طرح۔ پانی گرم کر کے وہ اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈال کر ٹکور کریں تاکہ وہاں رکا ہوا خون وہ اپنی گردش میں آ جائے۔ پاؤں ہیں تو کسی ٹب کے اندر پاؤں رکھیں اور ان کو حرارت پہنچائیں، اور اس طریقے سے مسلسل دن میں 2 مرتبہ ٹکور کریں، اور پھر اس کے بعد پاؤں کو صاف کر کے تیل لے لیں سرسوں کا تیل 1 پاؤ، اور اس کے اندر 1 بڑی چمچ نمک کی ڈال کر ہلکا اس کو گرم کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ پہلے ٹکور کریں، اوپر سے اس نمک والے تیل کی مالش کریں۔ آپ یہ عمل
مسلسل 1 ہفتہ 15 دن کریں، اللہ کے فضل سے اس تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں حکیم عثمانی غنی کو۔